بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کی طرف سے خبر آئی ہے کہ انڈونیشیا کی ایئر فورس، جس نے 2023 کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ قطری ایئر فورس سے پرانے میراج 2000 جہاز پرچیز کرے گی، اپنی ایئر فورس کے ایگزسٹنگ جہازوں کو کمپلیمنٹ کرے گی۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ یہ میراج 2000 طیارے پرچیز نہیں کرے گی۔ یہ معاہدہ قطر اور انڈونیشیا کے درمیان 15 جون 2023 کو سائن کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت قطری ایئر فورس نے اپنے پرانے 12 میراج 2000 جہاز انڈونیشیا کے حوالے کرنے تھے۔ اس معاہدے کی ٹوٹل مالیت تقریباً $787 ملین تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاہدے کے تحت 12 میراج 2005 جہاز جو ہیں وہ انڈونیشیا کے حوالے ہونے تھے۔ لیکن اب انڈونیشیا نے اپنے الیکشن سے پہلے 3 دن پہلے یہ ایک اعلان کیا ہے، اور انڈونیشیا کی جو ڈیفنس منسٹری کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس معاہدے کو فی الوقت پاز کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاز کر رہے ہیں، لیکن بعد میں خبر آئی کہ انڈونیشیا نے یہ معاہدہ جو ہے وہ اوورال ہی ختم کر دیا۔ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرانے میراج 2000 جہاز اس وقت دنیا کے اندر آپریشنل ہیں، ان کی مانگ کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ انڈین ایئر فورس گریس سے یہ میراج 2000 جہاز پرچیز کرنے جا رہی ہے۔ پھر پچھلے سال یہ خبر آئی تھی کہ انڈونیشیا قطر سے یہ میراج 2000 جہاز جو ہے وہ پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ خیر انہوں نے تو منع کر دی ہے۔ خیر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انڈونیشیا نے 11 فروری کو یہ جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جہاز نہیں پرچیز کرنے جا رہے، اور 14 فروری کو انڈونیشیا کے ملک میں جنرل الیکشنز تھے۔ تو الیکشنوں سے 3 دن پہلے اس طرح کا اعلان جو ہے وہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جب ممالک کے اندر الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اس طرح کے بڑے ڈیسیژن جو ہیں وہ زیادہ تر نہیں لیے جاتے، اور بڑے بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تاکہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، اس پرچیز کے حوالے سے کیا فیصلہ لینا ہے۔ تو اینی وے ایک سال کے اندر اندر ہی، بلکہ آپ کہہ لیں کہ کچھ مہینوں کے اندر اندر ہی، ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا، انڈونیشیا نے قطر سے یہ جہاز لینے کا فیصلہ کیا، اناؤنسمنٹ کی، کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیا، اور بعد میں اس سے پیچھے بھی ہٹ گیا۔ اب انڈونیشیا کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے بجٹ کے اوپر بہت زیادہ کنسٹریٹس ہیں، ہم اپنے دفاع کے اوپر فی الوقت پیسہ نہیں لگا سکتے، ہماری اکانومی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ جہاز قطر سے پرچیز کر سکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان جہازوں کو نہ پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ 14 فروری کو جنرل الیکشن سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا۔ بہرحال اینی وے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ان پرانے میراج 2000 جہازوں کی جو مانگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انڈیا بھی یونان سے یہ میراج 2000 طیارے جو ہیں وہ پرچیز کرنا چاہ رہا تھا۔ 2 سال پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ انڈیا فرانس سے کچھ پرانے میراج 2000 طیارے جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں انڈیا ان پرانے اور سیکنڈ ہینڈ میراج 2000 طیاروں سے کافی زیادہ کام لے سکتا ہے۔ سب سے بڑا کام تو یہ کہ ان جہازوں کو وہ کینیبلائزیشن پروسیس کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میراج 2000 کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ روک دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے، اور فرانس کی ڈاسو کمپنی اس وقت رفال طیارے تیار کر رہی ہے۔ تو جو اس وقت میراج 2000 جہاز کے پرانے آپریٹرز ہیں، ان کو اپنے میراج 2000 جہاز آپریشنل رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کے پرانے میراج 2000 جہاز جو ہیں وہ ریکوائر ہوں گے، تاکہ ان جہازوں سے پرزے وغیرہ نکال کے وہ اپنے جہازوں کو آپریشنل رکھ سکیں۔ اور دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر گریس کے میراج 2000 طیارے اچھی حالت کے اندر ہیں، ان کی ایئر فریم کے اندر ابھی لائف باقی ہے، ان کے انجنز کے اندر، اوورال اس جہاز کے اندر اگر لائف باقی ہے، تو آپ ان کو آپریشنل مقاصد کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ایون کامبیٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات انڈونیشیا کی، تو انڈونیشیا کے معاملات جو ہیں وہ بڑے زیادہ عجیب سے ہیں۔ انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کے بھی یہ KF-21 جہاز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر تقریباً 20% کا مالک بھی ہے۔ لیکن ساؤتھ کوریا کی طرف سے بھی کافی زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں، اور ساؤتھ کورین اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ انڈونیشین جو ہے وہ اپنی پیمنٹس ٹائم پہ نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ KF-21 جہاز کا پروگرام جو ہے وہ کافی حد تک ڈیلے بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ساؤتھ کوریا کو اس KF-21 جہاز کی اشد ضرورت ہے، اور ساؤتھ کورین جو ہے وہ انڈونیشیا کی انویسٹمنٹ کا انتظار نہیں کرتے، اور ساؤتھ کورین اپنے اس KF-21 جہاز کے پروجیکٹ کو بہت تیزی سے لے کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن وہ پبلکلی بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انڈونیشیا اپنے حصے کے پیسے جو ہے وہ ٹائم پے نہیں کر رہا۔ اور اب انڈونیشیا کی طرف سے یہ خبر آ گئی، 12 میراج 2005 جہازوں کا ایک معاہدہ سائن کیا تھا، انڈونیشیا اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، اور انڈونیشیا کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ فائٹر جیٹ پرچیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک خبر تھی، میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، چھوٹا سا اپنا انالیسس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔